کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے دعاؤں نے آسمان تک پہنچنے سے انکار کر دیا ہو۔ کہنے کو تو لوگ کمنٹ میں سوال کرتے ہیں کیا جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ملے گا بھی یا نہیں، کب دعا قبول ہوگی ہماری، کیوں اللہ خاموش ہے۔ لیکن کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو ہم کسی سے کہتے ہی نہیں، نہ ماں سے، نہ دوست سے، نہ کسی قریبی سے، بس خاموشی میں، تنہائی میں، سجدے میں اللہ سے پوچھتے ہیں، رو کر، ٹوٹ کر، تھک کر، یا اللہ کب دے گا تو؟ یا اللہ اگر یہ چیز میرے نصیب میں ہی نہیں تو مجھے مانگنا کیوں سکھایا؟ یا اللہ سب کو تو دے رہا ہے، بس میں ہی رہ گیا ہوں، کیا میری دعا تجھے پسند نہیں آئی؟ کیا میں اتنا گنہگار ہوں کہ تو میری بات بھی نہیں سننا چاہتا؟ کب تک مانگوں، کب تک تیری خاموشی سہوں؟ کوئی نہیں جانتا کہ تم ہر رات سونے سے پہلے وہی دعا دہراتے ہو، کوئی نہیں جانتا کہ تم نے کتنی بار اللہ سے کہا میری ہمت اب ختم ہو رہی ہے۔ یا رب، یہ وہ باتیں ہیں جو انسان دوسروں کو نہیں بتاتا لیکن اللہ سے روز کہتا ہے، کچھ بار الفاظ میں، کچھ بار صرف آنکھوں کے آنسوؤں میں، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب انسان بیٹھا ہوتا ہے چپ سا، تھکا ہوا، بیزار سا، مگر دل میں ایک عجیب سی امید ہوتی ہے، شاید اگلی صبح کچھ بدل جائے۔ لیکن جب کچھ نہیں بدلتا تو سوال اور گہرے ہو جاتے ہیں، کیا جو میں مانگ رہا ہوں وہ کبھی مجھے ملے گا بھی یا نہیں؟ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال آیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ان 5 نشانیوں کی جو بتاتی ہیں کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملنے والا ہے۔ بس تھوڑا سا اور صبر، تھوڑا سا اور یقین، تھوڑا سا اور اللہ سے جٹ جانا۔ تم کہتے ہو کیا جو مانگ رہا ہوں وہ ملے گا، تو میں تمہیں کہتا ہوں ہاں، اگر تم نے سچے دل سے مانگا ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا تو وہ ملے گا، کیونکہ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ رب ہے، وہ وہی ہے جس نے مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کی فریاد سنی تھی، وہی جو صحرے میں حاضرہ علیہ السلام کے قدموں کی دود سے زمزم نکالا تھا، وہ جو دریا میں موسیٰ علیہ السلام کا راستہ بنایا تھا، وہ جو مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل بھیجتا ہے، تو تمہاری دعا کیوں نہ سنے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری فریاد کہیں کھو گئی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ ایک ایک لفظ سن رہا ہے، ایک ایک آنسو گن رہا ہے۔ وہ خاموش ہے لیکن وہ غافل نہیں ہے۔ اللہ کی تاخیر اس کی بے خبری نہیں ہوتی، بلکہ وہ تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے اس چیز کے لیے جو تم مانگ رہے ہو، یا اس چیز کے لیے جو اس سے بھی بہتر ہے۔ تم نے دعا مانگی، اللہ نے تمہیں بدلنا شروع کر دیا، تمہیں صبر سکھایا، برداشت سکھائی، راتوں کو رونا سکھایا، اور سب سے بڑھ کر اس نے تمہیں اپنے قریب کر دیا۔ اگر تم نے دعاؤں کے بعد اللہ سے تعلق مضبوط کر لیا ہے تو جان لو تمہاری دعا سن لی گئی ہے، چاہے اس کا ظاہری جواب ابھی آیا ہو یا نہیں، کیونکہ اللہ دعا کے بدلے صرف دینا ہی نہیں کرتا، وہ خود کو عطا کرتا ہے، اور جب رب مل جائے تو باقی سب خود بخود مل جاتا ہے۔ یاد رکھو، دعا کوئی ATM کارڈ نہیں ہے کہ فوراً نتیجہ ملے، یا ایک روحانی عمل ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے، تمہیں نکھارتا ہے، سنوارتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ وہی چیز تمہیں دیتا ہے لیکن کچھ وقت کے بعد، جب تم اس کے قابل ہو جاتے ہو، اور کبھی وہ اس سے بھی بہتر، اور تم حیران ہو جاتے ہو، یا اللہ میں نے تو اس کا سوچا ہی نہیں تھا۔ تو اگر تم مانگ رہے ہو، اگر تم رو رہے ہو، اگر تم اللہ کے سامنے بے بس ہو کر بیٹھے ہو، تو یہ کسی ناکامی کی علامت نہیں بلکہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تم اللہ سے جڑ گئے ہو، یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں قسمتیں بدلتی ہیں۔ تم دعا کرو اور پھر اللہ پر چھوڑ دو، تم اپنے دل کی بات کہو اور پھر خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اب وہ بولے گا تمہیں عطا کر کے، تمہیں چن کر، تمہیں ثابت کر کے کہ وہ ہر دعا سننے والے سے زیادہ ہر دعا سننے والا ہے۔ پہلی نشانی ہے تمہارا دل اللہ کی طرف پلٹ آیا ہے۔ اگر تمہاری دعا نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا ہے، اگر تم سجدوں میں دیر تک رکتے ہو،
دل میں ایک بے قراری ہے رب سے بات کرنے کی، تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ تمہاری دعا خالی نہیں گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، یعنی جب تم نے مانگا اور اسے مانگنے میں خلوص پیدا ہوا تو رب نے سن لیا، بس اب وہ تمہیں اپنے قریب کر کے تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ اس دل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا جو اسی کی طرف پلٹ آیا ہو۔ نشانی نمبر 2، تمہارے اندر صبر اور خاموشی آ گئی۔ پہلے تم بے چین تھے، ہر لمحہ دل میں سوال تھا، ہر دعا کے بعد مایوسی، لیکن اب کچھ بدلا ہے۔ اب تم نے سیکھ لیا کہ اللہ کی ٹائمنگ میری چاہت سے بہتر ہے۔ یہ جو اندر کا سکون ہے، یہ جو تم صبر کے ساتھ انتظار کرنا سیکھ گئے ہو، یہ معمولی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک روحانی اجازت ہے کہ تم تیار ہو چکے ہو، اور جب دل راضی ہو جاتا ہے تو دعاؤں کی تکمیل قریب آ جاتی ہے۔ نشانی نمبر 3، تم وہی چیز چھوڑنے کو تیار ہو جو تم مانگ رہے ہو۔ یہ بہت نازک اور گہری بات ہے۔ جب انسان سچے دل سے کسی چیز کی دعا کرتا ہے اور پھر ایک دن اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ، اگر یہ میرے حق میں نہیں تو مجھے اس سے جدا کر دے، مجھے اپنے فیصلے سے راضی کر دے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی چاہت کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے، اور ایسی قربانی کبھی بیکار نہیں جاتی۔ اللہ یا تو وہی چیز واپس دیتا ہے یا اس سے بہتر اور ایسی شان سے دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک نشانی نمبر 4، تمہارے اندر گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی۔ تم نے مانگا، لیکن اس دعا نے تمہیں رب سے ڈرنا سکھا دیا۔ اب تم اپنے اندر بدلاؤ محسوس کرتے ہو، حرام سے بچنے لگے ہو، نماز میں خوشبو آ گئی ہے، لوگوں کو معاف کرنے لگے ہو، اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں قرب خاص عطا کر رہا ہے، اور جو رب کے قریب آ گیا وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ دعا کے بدلے ملنے والا یہ تقویٰ اس بات کا پیغام ہے کہ رب تم پر مہربان ہے اور تمہارے قریب ہے۔ نشانی نمبر 5، کائنات تمہیں اشارہ دینے لگی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی دعا کے بعد قرآن کھولو اور وہی آیت سامنے آ جائے جس میں تمہارے سوال کا جواب ہو، یا یوٹیوب پر کوئی ویڈیو کھولتے ہو اور وہ تمہارے دل کی بات کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی جملہ، کوئی انسان، کوئی پرانا واقعہ تمہیں یاد آتا ہے جو تمہارے دل کو امید دیتا ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے سائن ہوتا ہے۔ جب عطا کرتا ہے تو اپنے بندے کے بہت قریب آ جاتا ہے، اور وہ اپنے بندے کو اشاروں میں تسلی دیتا ہے، اور تمہیں یہ اشارے ملنے لگے ہیں۔ اب سن لو، یہ سب نشانیاں اگر تمہاری زندگی میں آ چکی ہے تو جو تم مانگ رہے ہو وہ یا تو راہ میں ہے یا اس سے بہتر چیز تیار ہو چکی ہے۔ اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ ہاں، تھوڑا سا اور صبر، تھوڑا سا اور استقامت، تھوڑا سا اور دعا۔ کبھی تم نے غور کیا، جب تم ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ رب کے سامنے بیٹھتے ہو، کیا وہ لمحہ ویسے ہی گزر گیا یا اسے لمحے میں کچھ بدلا تھا؟ کچھ تو بدلا تھا، تم بدل گئے تھے، تمہارا دل، تمہارا یقین، تمہاری آنکھوں کی نمی، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ رب نے سنا تھا۔ اللہ خاموش رہ کر بھی سن رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بندہ صرف مانگ رہا ہے یا خود کو بدل بھی رہا ہے، صرف دعا کر رہا ہے یا صبر بھی کر رہا ہے، صرف آنکھ سے رو رہا ہے یا دل سے جھک رہا ہے۔ یقین کرو، اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ بس مکمل وقت کا انتظار کرتا ہے۔ وہ لمحہ جب تمہیں وہ چیز ملے تو تم صرف شکر ادا کرو اور کبھی پلٹ کر مایوسی کی طرف نہ دیکھو۔ کیا تم جانتے ہو تمہاری دعا میں کیا اثر ہوتا ہے؟ ایک حدیث ہے، جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، میرا بندہ مانگ رہا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرو کیونکہ مجھے اس کی التجا پسند ہے۔ تو کبھی کبھی دعا دیر سے پوری ہوتی، لیکن اس میں بھی محبت چھپی ہوتی۔ رب چاہتا ہے تم اسے پکارتے رہو، وہ تمہیں
عطا کی گھڑی سے پہلے سنوارتا رہے، پھر ایک دن ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے، تمہارا دل بے وجہ خوش ہونے لگتا ہے، تمہاری راتیں بے قرار صدوں میں خالی ہونے لگتی ہے، اور پھر وہ دن آتا ہے جب تمہارے دل سے صرف ایک جملہ نکلتا ہے، یا اللہ تو نے سچ میں سن لیا، اب سنو یہ دعا تمہارے دل کی ترجمانی ہے، یا اللہ میں نے تجھ سے وہ مانگا جو صرف تو دے سکتا ہے، میں نے وہ چاہا جو دنیا نے ناممکن کہا، میں رویا جو صرف تنہائی میں بیٹھ کر، پر تو جانتا ہے میرے رب میں نے ہر بار تجھے ہی پکارا، جب دنیا نے انکار کیا تو نے انتظار سکھایا، جب آنکھ نم ہوئی تو نے دل تھام لیا، جب زبان خاموش ہوئی تو نے دل کی آواز سن لی، یا اللہ میں تجھ سے دعا نہیں کرتا، تیرا فیصلہ مانگ رہا ہوں، اگر یہ بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے، اگر وہ میرے حق میں نہیں تو مجھے اس کی طلب سے آزاد کر دے، بس تو راضی ہو جا اور میرا دل تیرے فیصلے پر مطمئن ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو جو سن رہا ہے یاد رکھ، اگر یہ نشانیاں تمہاری زندگی میں آ چکی ہے تو تمہاری دعا صرف تمہاری زبان سے نہیں اللہ کے عرش تک پہنچی ہے، اور جس دعا کو رب اپنے عرش پر سن لیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتی، اب دعا مانگتے رہو اور اسے دل میں اتار لو، جو مانگا ہے وہ آنے والا ہے، یا اس سے بہتر، آج جو باتیں تم نے سنی یہ شاید تمہارے دل کی بھی وہی آواز تھی، تو تم نے صرف اللہ سے وہی کہی ہوگی جیسے ہزاروں دل کی آواز ہو، کہ کیا پتہ کیسے چلے جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ملے گا بھی یا نہیں۔ اگر تمہارے دل میں بھی کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے جو تم بس اللہ سے کہتے ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھیں۔